الحمد لله الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا منهم سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المصطفى وعلى آله بالصدق والصفاء وصحابه النجوم الهدى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى جل شانه في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع وفصالہ صلوا علیہ وآلہ. عزیزان ملت اسلامیہ، تفسیر قرآن کا یہ ہمارا نورانی سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے چلتے چلتے سورۃ المائدہ کے 5ویں رکوع تک آ گیا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رکوع نمبر 5 کی مکمل 8 آیات کا درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پچھلا رکوع نمبر 4، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو امت مسلمہ کے سامنے آراستہ کیا، ظاہر کیا، اور اسی ضمن میں تفسیر میں اس کے فضائل بھی بیان ہوئے اختصار کے ساتھ. آج اس رکوع کا جو نقطۂ مرکز ہے یا مرکزی مضمون ہے وہ ہے قتل عمد، قتل کی سزا اور ناحق کسی کو قتل کرنے کی مذمت. قتل کرنا، مرڈر کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے. کوئی انسان اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت نے بھی اس رکوع میں مکمل طور پر قتل ناحق، یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، اس سلسلے میں اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، اپنی ناراضگی بیان فرمائی ہے. اور جو مرکزی آیت ہے وہ تو آیت نمبر 32 ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ قتل کس قدر مذموم ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا تاریخ کا. اس واقعہ سے اس رکوع کا آغاز ہوا، اور پھر واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی مذمت بیان فرمائی. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت حابیل اور قابیل. ایک تو تھے حضرت حابیل جو نیک بخت تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور ایک تھا قابیل جو ہوس اور شہوت کا پرستار تھا. اب یہ اسی واقعہ سے اس رکوع کا آغاز ہوا. تو میں پہلے وہ واقعہ سنا دوں، اس کے بعد یہ رکوع اچھے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے گا. 8 آیتیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو سیدہ بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کو اولاد ہوئی. لیکن اولاد کیسے ہوئی؟ ایک حمل میں آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے، اور دوسرے حمل میں پھر سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے. تو اب نسل کیونکہ آگے بڑھنی ہے، تو یہاں پر نکاح کا یہ قانون تھا محض اس وقت تک کہ پہلے حمل والے بیٹے کا نکاح دوسرے حمل والی کی بیٹی کے ساتھ، دوسرے حمل کی بیٹی کے ساتھ، اور دوسرے حمل کا جو بیٹا ہے پہلے حمل کی بیٹی کے ساتھ. یہ اس طریقے سے کراس ریلیشن شپ اس طریقے سے بنائی گئی. یعنی کہ یہ جائز نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والے بیٹا اور بیٹی، یعنی کہ بھائی بہن جو ایک ہی حمل میں ایک ہی شکم سے ایک ساتھ تولد ہوں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا. تو اب کیا ہوا؟ ایک حمل میں حضرت حابیل پیدا ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ایک بہن پیدا ہوئی جس سے نکاح کرنا ان پر حرام. نکاح کس سے ہوگا؟ ان کے بعد والے پیدا ہونے والی. تو ان کے بعد پیدا ہوا قابیل، اور جس کا یا ایک روایت ہے کہ ان سے پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا. قابیل عمر میں بڑا تھا،
ان سے پہلے پیدا ہوا قابیل، اور اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو قابیل کی بہن ہے، جس کے ساتھ قابیل کا نکاح حرام تھا، وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اب یہ بڑے ہوئے تو پھر قابیل جو ہے یہ کہنے لگا کہ حابیل کے مقدر میں تو حسین عورت آئی، جبکہ میرے مقدر میں کوئی حسین عورت نہیں ہے، ایک عام سی عورت ہے۔ تو وہ اس ہوس میں ان کے ساتھ لڑنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مجھ سے بہتر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام تک یہ مقدمہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کرو، قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ پسند فرمائے وہ صحیح فیصلے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ یہ قابیل زراعت کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، اس نے اناج پیش کیا، اور جو حابیل تھے وہ مویشی چراتے تھے، انہوں نے ایک جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اس زمانے میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بنی اسرائیل کے زمانے تک یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے قاعدہ تھا کہ قبولیت کا جو دار و مدار تھا وہ بالکل واضح تھا۔ وہ کیسے تھا کہ کسی ایک پہاڑ پر وہ 2 قربانیاں رکھتے، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی، ایک آگ آ کر کے اس قربانی کو ختم کر دیتی، فنا کرتی، اور جو بچ جاتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو ان دونوں نے ایک پہاڑ پر اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ حضرت حابیل کی جو قربانی تھی، ایک آگ آئی اور اس نے اسے کھا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، ایک اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ سلسلہ بند ہو گیا بنی اسرائیل کے زمانے کے بعد۔ تو وہ جو اناج بچ گیا، اب اس کو پھر مزید حسد ہوا، اور اس نے اس حسد نے اپنے عزم کو مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ تو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا ہے، قرآن کی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ کہ حضرت حابیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کہا کہ تجھے مجھے مارنا ہے مار دے، لیکن میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے ایک بڑا پتھر لا کر کے ان کے سر کو کچل دیا، اور پھر یہ وہی انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، روئے زمین کا پہلا قتل تھا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ کیسے کیا کیا جائے، ان کی ناش کو کدھر ٹھکانے لگایا جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، غرابن کوا بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کوے نے زمین کو کھودنا شروع کیا، اپنی چونچ سے کھودنا شروع کر کے ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں دفنا دیا، ڈھکیل کے اس نے دفنا دیا۔ تو اس نے اس سے سیکھا اور زمین اس نے کھودی، ایک گڑھا کیا اور اپنے بھائی کو وہاں پر دفن کر دیا۔ غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو سنا کر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ درس دیتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنے بھائیوں سے حسد نہ کرنا، بلکہ پوری انسانیت کو۔ اب ذرا آپ سوچیں اللہ نے یہ واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ یہ واقعہ ہے 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف کا، جس میں ایک تقوی شیار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو راضی نہیں تھا، راضی برضائے الہی، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا۔ حسد پیدا ہوا۔ تو آپ دیکھیں 2 بھائی بعد میں بھی پیدا ہوئے۔ ایک بھائی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جن سے بنی اسرائیل ہوئے، ایک بھائی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، جو کہ آپ بھی نبی ہیں، آپ کی اولاد سے پورا بنی اسرائیل کا کنبہ آیا، جس میں کئی ہزار نبی آئے۔ انہی میں سے یہود ہیں، انہی میں سے نصارہ ہیں، اور ایک بھائی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک طرف ایک خاندان میں ہزاروں نبی آئے، اور ایک طرف ایک خاندان میں ہزاروں نبی نہیں آئے۔ ایک نبی پیدا ہوا لیکن سارے نبیوں کا سردار ہوا، اتمام حجت بن کے پیدا ہوا، خاتم النبیین بن کے پیدا ہوا، سید الانبیاء اور امام الانبیاء بن کے پیدا ہوا، اور آپ پر حجت تمام ہوئی کہ اب جتنی ہیں شریعتیں، وہ ساری شریعتیں آ کر اس شریعت میں ضم ہوں گی۔ اب چلے گا، حکم چلے گا
تو اسی سید الانبیاء کا حکم چلے گا، شریعت چلے گی تو خاتم الانبیاء کی شریعت چلے گی۔ اس سے حسد ان کو ہوا، اس سے حسد ان کو ہوا، اور حسد کی وہ جنگ اتنی چلی، کبھی کولڈ وار ہوئی، کبھی ہاٹ وار ہوئی، جنگ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، جنگ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ لیکن اس جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز وہاں سے ہوا کہ اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوئے۔ اللہ کی تقسیم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت اور سید الانبیاء کو پیدا کیا حضرت اسماعیل کے خاندان میں علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو روٹ ہے، یہ تو جڑ ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، مقصود الکلام یہ ہے کہ قتل کرنا، کسی کو ناحق مار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کبیرہ ہے، عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھے ہیں قصاص کا حکم، سورہ آل عمران میں پڑھے ہیں کہ کیسے بغیر حق انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، اور ہم سورہ نساء میں بھی پڑھے ہیں کہ سورہ نساء میں ہم پڑھے قتل عمد اور قتل شبہ کے بارے میں، کہ شبہ یعنی کہ خطا، قتل خطا، شبہ عمد اور قتل خطا کے بارے میں، کہ اگر کسی سے خطا سے کوئی قتل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، اس کی سزا الگ ہے، اس کا کفارہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی عمدن قتل کرتا ہے تو پھر پورا حق ہے قتل کے والی، مقتول کے والیین کو، مقتول کے جو قتل ہوا اس کے جو والی ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، جو بھی اس کا والی، اس کو پورا حق ہے وہ قصاص لے، معاف کر دے تو بہتر ہے۔ اور پھر دیت کا مسئلہ وہیں پر بیان ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کچھ اس رکوع میں بیان ہوگا، بڑا اہم رکوع ہے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جتنا میں نے کہا ابھی جو کچھ اختصار کے ساتھ سمرائز کر کے جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکوع مکمل طور پہ آپ کے ذہن میں حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 اور رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے آدم کے دو بیٹوں کی خبر ان پر تلاوت کیجیے۔ وَاتْلُو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، نبا کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، نبا سے نبی ہے۔ ابن آدم بالحق، یعنی کہ جو حق واقعہ ہوا ہے آپ اس کو ان لوگوں پر تلاوت کیجیے۔ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، فرمایا جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا قبول نہ کرنے میں؟ راز کیا تھا؟ اب وہ بھی بیان ہوتا ہے۔ قال لأقتلنک، تو اس دوسرے نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، تو حضرت حابیل نے کیا کہا؟ حضرت حابیل نے کہا، اس کے جواب میں کہا کہ اللہ صرف متقین لوگوں کا قبول فرماتا ہے۔ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ بولیے نا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ کو اگر پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا دل پاک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ تو عزیزان محترم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس نے اپنی نیت کو پاک و صاف رکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا۔ تو دو ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بیٹے ہیں، جینیٹیکلی شیئر کرتے ہیں خون کو، ایسا نہیں کہ خلیرے ہیں، چچیرے ہیں، تائرے ہیں، پھپھیرے ہیں، ان کا باپ دادا کوئی گنہگار تھا، نبی کے بیٹے، نبی کے بیٹے۔ اور پہلی خاتون سیدہ حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جیسی نیک صفت خاتون کے فرزند حضرت حابیل اور انہی کا بیٹا قابیل، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے، ایک ہی ماں باپ کے دو بیٹوں کے درمیان کلیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کس کو کیا؟ قبول اسی کو کیا جو تقوی کے ساتھ تھا۔ معلوم ہوا ہماری قبولیت کا دار و مدار، ہمارے ایمان کی قبولیت، اعمال کی قبولیت، قربانیوں کی قبولیت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز،
ان تمام چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولیے تقویٰ پر ہے، تقویٰ پر اس کا دار و مدار ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ اسی کا قبول، اللہ صرف اسی کا قبول کرتا ہے۔ انما اللہ صرف اسی کا قبول کرتا ہے، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اسی کا قبول کرتا ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اور تقویٰ کا سیدھا تعلق ایمان سے ہے، جس کا ایمان زیادہ اس کا تقویٰ زیادہ۔ تقویٰ کا جس کے پیش نظر آخرت ہے، جس کے پیش نظر عذاب جہنم ہے، جس کے پیش نظر اللہ کی رضامندی ہے، اللہ ناراض ہوگا میری سمجھ سے، تقویٰ اس کے پاس ہوگا، وہ بچے گا گناہوں سے، وہ بچے گا اخلاق رذیلہ سے، تمام چیزوں سے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ان دونوں کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت حابیل نے کہا تو مجھے مارے گا تو تو مجھے مار دے، لیکن میں تیرے خون سے اپنے ہاتھ کو ناپاک کرنے والا نہیں ہوں، میں تو یہ جرم نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ سنیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ سبحان اللہ، انی اخاف، مجھے ڈر ہے اللہ سے، میں تجھ جیسے کرمنل کو بھی نہیں ماروں گا، تجھ جیسے حاسد کو بھی نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی ذمے لے لے۔ تیرا گناہ کیا ہے؟ تو حسد کرتا ہے، مجھے قتل کرتا ہے۔ میرا گناہ کیا ہے؟ تو مجھے قتل کرے گا تو میرے جتنے گناہ ہوں گے وہ تیرے سر آئیں گے۔ ایک قاعدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی کسی کا نقصان کرے نا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں جس کا نقصان ہوا ہے اس کو اس کی طرف رجوع کر دی جائیں گی، اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ غیبت وہ گناہ ہے، کسی کی برائی آپ کرتے ہیں نا تو آپ کی نیکیاں نکل کر اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری، یہ پہلے صوفی تھے امت کے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، جلیل القدر حضرت علی کے خلیفہ تھے۔ آپ نے سنا کہ کسی نے آپ کی غیبت کی ہے تو آپ نے جو ہے تحفہ اس کو بھیجا، تحفہ بھیجا، کھانے کی چیزیں بھیجی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، نیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کا شکریہ کہ اس نے اپنی محنت سے جو نیکیاں کی ہیں میرے اعمال میں آ گئی، کہ اس نے میری غیبت کی، غیبت کی۔ تو غیبت کرنا، کسی کا ایموشنل نقصان کرنا، کسی کی عزت ہتک کرنا، کسی کو برا کہنا، اس سے بھی نیکیاں جو ہے منتقل ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ اسی طرح قتل کرنے سے بھی نیکیاں منتقل ہو جاتی ہیں، اگر کچھ نیکیاں اس نے کی ہے۔ اسی طرح گناہ کیے ہیں تو گناہ بھی منتقل ہوتے ہیں، یا پھر وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تیرا گناہ میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے سر آئے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ یہ تو قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو جہنم میں جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے، ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اتنا خطاب ہوا، انہوں نے یہ سب کچھ بیان کیا حضرت حابیل نے۔ دیکھیں یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو خوشخبریوں سے نہیں مانتا اسے عذاب سے ڈرایا جائے، جو عذاب سے نہیں ڈرتا اسے خوشخبریوں کی بشارت سے دین کی طرف لایا جائے۔ یہ بھی ایک داعی کا، مبلغ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، ارے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر آئے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ عذاب کو دیکھ کر سدھر جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے حضور کا جو لقب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشیرا و نذیرا، حضور کیا ہیں؟ بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو کچھ حالات تھے، ڈر جو کچھ تھا وہ سب کچھ بیان کیا، اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، سو اس کو قتل کر دیا، منصوبہ بنایا اور اس کو قتل کر دیا، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کیا نقصان سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے حقیقت میں یہی نقصان کہ اس نے قتل کیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ بڑا نورانی ہے، توجہ طلب، کیا ہے آپ دیکھیں، طوع جو لفظ ہے اس کا مادہ اشتقاق ہے طاع، جس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، بات ماننا، بات سننا، اسی سے اطاعت ہے، اطاعت یعنی بات ماننا۔ فطوعت لہو نفسہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اپنی بات مانی یا اس نے قتل کیا، سیدھا یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ فرمایا فطوعت لہو نفسہ، اور اس نے اپنے نفس کی بات مانی۔ نفس بڑا شریر ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یہ نفس ہی ہے جو کھیل بگاڑتا ہے۔ تو نفس کا تذکرہ، نفس کی جو تعریف آئی ہے، یہ بزرگان دین نے تصوف کے باب میں بڑی اس کی تعریف کی ہے، اور قرآن مجید میں بھی سورہ یوسف میں جو ذکر ہے ان نفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو انسان میں جو شعبے، انسان میں ظاہری طور پر آرگنس ہیں، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، کان ہے، سکن ہے، یہ سب ہے، سب کا اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ آنکھ کا ایک کام ہے، زبان کا ایک کام ہے، یہ سب کیا ہے، فزیکل آرگنس ہیں، دکھنے والے آرگنس ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی انسان میں آرگنس ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جس کو آج تک میڈیکل سائنس نے دیکھا نہیں ہے، نہ محسوس کیا۔ وہ کیا ہے؟ روح، نفس، روح اور نفس۔ روح کیا ہے؟ یہ انسان کو روحانیت کی طرف، نورانیت کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، مالا اعلیٰ کی طرف، عرش اعظم کی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس کے مقابل ہے نفس۔ ضروری نہیں کہ ہر نفس برا ہو، اس کے مقابل ہے نفس امارہ، برا نفس، یہ خواہش کی پیروی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان اپنا بسیرا اس نفس کے اندر کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ خواہشیں یہیں سے منوائی جاتی ہیں۔ نفس بگڑ جائے پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ نفس ایسی چیز ہے، نفس ایسی چیز، خواہشات کی طرف ابھارنا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کرو، اس قدر مخالفت کرو کہ تمہارا نفس تمہارا اطاعت گزار ہو جائے۔ کیا ہو جائے بولیے؟ اطاعت گزار ہو جائے۔ نفس کی ہر معاملے میں پیروی کرنا یہ غلط ہے، لیکن کچھ معاملات میں نفس کی طرف سے کوئی خواہش ہو رہی ہے، وہ جائز ہے تو وہ پوری کرنی چاہیے۔ بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا، لیکن نفس کہتا ہے کہ بہت ٹیسٹی ہے اور کھا لے، بہت ٹیسٹی ہے اور کھا لے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ انسان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے ٹیسٹ کی وجہ سے۔ ٹیسٹ نہیں ہے تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں کھائے گا۔ یہ ٹیسٹ کس کو مل رہا ہے؟ یہ نفس کو مل رہا ہے۔ تو ٹیسٹ اور لذت نفس کو مل رہی ہے، اس نے اس کی وجہ سے زیادہ کھا لیا تو نقصان پورے انسان کو ہوا، پورے انسان نے نقصان اٹھایا۔ ڈائبٹیز کا جو مرض ہے، میٹابولزم کے جو امراض ہیں، اور پھر دیگر جو امراض ہیں، لیور کا خراب ہونا، شکم کا خراب ہونا، السرس ہونا، انسولین کا صحیح ریگولیٹ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کے چستی ختم ہو جانا، سستی کا طاری ہونا، کاہلی کا طاری ہونا، یہ ساری چیزیں نفس کی اس لذت کی طرف سے آئی۔ میں نے ایک مثال دی آپ کو، اب اس کے آگے آپ
خود سمجھدار انسان ہے، نفس کیسی کیسی غلطیاں انسان سے کراتا ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں اسی نفس کی اصلاح کی جائے، اور اگر اسی نفس کی اصلاح کی جائے تو یہ نفس سدھر بھی جاتا ہے۔ جس طرح بگڑے ہوئے نفس کا یہ کام ہے کہ وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، اسی طرح سدھرے ہوئے اور سجھے ہوئے نفس کی یہ علامت ہے وہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کرتا ہے گناہوں کا اور تقوی پرہیزگاری کا۔ اور اسی نفس کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب ایک نفس کو اللہ نے مطمئن بھی ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ یہ راضی برضا الہی ہونے والا بھی نفس ہے، اور ایک گناہوں کی طرف ابھارنے والا بھی نفس ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیسیکلی انسان میں نفس ہوتا ہے، اس نفس کو اگر بری عادتوں کا عادی بنایا جائے تو وہ عادتیں جاتی نہیں، یہ گھسیٹے گا اور انسان کو دلدل میں ڈبو دے گا گناہوں کے، نکل نہیں پائے گا یہ پھر کبھی، جب تک کہ کوئی زبردست اس کی دستگیری نہ کرے، نکل نہیں پائے گا یہ گناہوں کے دلدل سے۔ لیکن اگر اس نفس کی اصلاح کی جائے تو یہ نفس آسمان مقبولیت میں طائر لاہوتی بن کر پرواز بھی کر سکتا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے بوئے اسد اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اپنے نفس کی بات مانی، تو ایسا نہیں کہ واقعہ یہاں بیان کرنے کے لیے، اس واقعہ کو ہم ہمارے اندر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی ایک حابیل ہو ایک قابل ہو، جی ہمارے اندر بھی ایک حابیل ہو اور ایک قابل ہو، ہمارے اندر بھی ایک دنیا کو ہے، پھر مارے کئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامڑ دیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اقبال فرماتے ہیں روح اور بدن میں ہمیشہ کلیش، ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن کامیاب وہ بندہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، روح کی جانب جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قتل ہو گیا، حضرت حابیل کا قتل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کڑید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءة اخی، اس نے کہا ہائے افسوس، قابل نے کہا اب افسوس کیا، اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ مفسرین کہتے ہیں لیکن اس کا پچھتانا ایسا نہیں تھا کہ اس کے پچھتاوے سے اس کا گناہ معاف ہو جائے، بلکہ اس کا پچھتانا محض اس لیے تھا کہ بالآخر اس کا نقصان ہی ہوا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر وہ نادمین پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر اس کا حشر بھی بہت برا ہوا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہوئے، اس کے حق میں دعائیں آپ نے نہیں کی، اور پھر وہ راندہ درگاہ ہوا، بہت دور چلا گیا، کہیں پہاڑ پر گیا، وحشی جانور نے اسے ڈھکیل کے وہیں سے اسے قتل کر دیا، تو پھر وہ بھی مر گیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم خطبہ آ گیا ہے اپنے مضمون کی طرف، مضمون خاص کی طرف۔ وہ مضمون کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، من اجل ذالک،
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے بغیر جان کے بدلے یا بغیر زمین پر فساد پھیلانے کے بدلے کہ کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی شخص کو مرنے سے بچایا تو گویا اس نے پورے انسانوں کو مرنے سے بچایا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی لیے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، نہ صرف بنی اسرائیل پر بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ اصول ہے. یاد رکھیے گا آج بڑا پروپیگنڈا چلتا ہے کہ اسلام میں قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں میں قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. مسلمانوں کے اوپر بڑا ایک لیبل لگایا جاتا ہے تشدد کا وغیرہ وغیرہ. ان کو یہ آیت پڑھانی چاہیے، ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہیے. ہمارا دین تو وہ دین ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق ہاں اگر کوئی وجہ ہے تو آپ قتل کر سکتے ہیں، آپ نہیں قانون. وجہ ہے تو قتل ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے قتل کے بدلے قتل، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں قصاص جو ہر قانون میں ہے، ہر ملک کے قانون میں سزائے موت ہے. آپ بتائیے کون سا ایسا قانون ہے اس دنیا میں جو سزائے موت نہیں دیتا؟ اور سزائے موت کو اگر تشدد کہیں اور ٹیررزم کا نام دے تو پھر باقی کیا رہا؟ تو ایک وجہ ہے، کوئی زمین میں فساد پھیلاتا ہے یا پھر شادی شدہ زناکار، یہ ایک فہرست ہے جس میں قانون شریعت جو ہے سزائے موت دیتا ہے. لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا، ایک معصوم ہے اس کو قتل کر دیا، محض حسد کی قاتل قتل کر دیا. آج کل تو یہ بہت چل پڑا ہے نا، بہت چل پڑا. لو افیئر میں قتل، کسی لڑکی کے لیے قتل، جائیداد کے لیے قتل، لینڈ گریبرز کا تو عام ہے قتل کرنا، سیاست کے لیے قتل، اقتدار کے لیے قتل. اور عزیزان محترم بات کتنی آگے چل پڑی ہے آپ دیکھیے، معمولی چیزوں پہ قتل ہو رہا ہے. شراب پیتے پیتے دو لوگ لڑ لیے اور ایک نے ایک کا قتل کیا. ایسی کئی وارداتیں ہم اور آپ، بلکہ ہمارا نیوز پیپر کا تو ایک کالم بس اسی کے لیے، پریس رپورٹرز تو اسی میں مصروف ہیں. اتنے قتل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح ستہ مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب دولت بہے گی، دولت مال و دولت بہے گی. بہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے گی، مال و دولت بہے گی اور قتل عام ہوگا. جگہ جگہ قتل ہوں گے، قتل بہت عام ہوگا. آپ دیکھیں بڑا قوی قانون اپنے قانون پہ ناز کرتے ہیں، ٹیکنالوجی پہ ناز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے قتل ہو رہے ہیں. بھائی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جگہ جگہ CCTV کیمرہ ہے، جگہ جگہ یہ ہے وہ ہے، لیکن قتل ہو رہے ہیں. تو محترم حضرات بنیاد تک پہنچنے کی ضرورت ہے. بنیاد تک پہنچنے کی بنیاد کیا ہے قتل کی؟ اگر کسی لڑکی کے لیے قتل ہو رہا ہے لو افیئر میں تو وہ قتل ہوا شہوت کے لیے، اور شہوت کا تعلق نفس امارہ سے، تربیت سے نفس امارہ سے، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہونے سے، تربیت نہیں ہوئی اس کی، وہ آگے چل کے ہو گیا قاتل. ماں باپ نے بڑے ناز و نوم میں اسے پالا، جب تربیت کرنے کا وقت تھا کرکٹ میچ کے حوالے کیا، تربیت کرنے کا وقت تھا فٹ بال میچ کے حوالے کیا، تربیت کرنے کا وقت تھا فیس بک انسٹاگرام کے حوالے کیا. جس زمانے میں جس سن میں تربیت ہونے کی ضرورت تھی اس سن میں اگر یہ تربیت ہوتی ہے ایک کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر، یہ تربیت اگر گٹھی میں ہوتی تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ کون قاتل ہوتا؟ میں ایک لڑکی کے لیے کون قتل کرتا؟ جائیداد کے لیے کون قتل کرتا؟ لینڈ گرابرز اور زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کون قتل کرتا؟ اچھا یہ ایک قتل کا سلسلہ ہوا. میں آپ کو بتاؤں قتل کا ذریعہ بننا بھی گناہ ہے. قتل کا ذریعہ بننا، ایک تو یہ ہے کہ سیدھے مطلب تلواروں سے مار کے، گولی مار کے، بم لگا کے قتل کرنا، ایک تو یہ گناہ ہے. دوسرا ایک قتل یہ بھی ہے حضرات، ٹارچر کرنا، ہیراسمنٹ کرنا.
کسی کو ڈپریشن میں ڈال دینا، ہاں یہ چیزیں بھی کیا کرتی ہیں آپ مجھے بتائیں. آج کل ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں کہ لڑکی بیاہ کے گھر کو آئی تو جتنے گھر والے ہیں سب اس کا ہراسمنٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 10 گھروں میں سے 5 گھر تو ایسے ہیں، 5 نکاح تو ایسے ہیں کہ جن نکاحوں میں لڑکیاں جو ہے شادی کر کے نکاح کر کے پچھتا رہی ہیں. ہراسمنٹ، وہ ہراسمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہوتی. اگر اس پر آمادہ نہ ہو تو جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کا شکار ہوتی ہیں، تھائرائڈ ارریگولیشن کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر آگے چل کر اسی بلڈ پریشر سے، اسی تھائرائڈ سے، اسی ڈائبٹیز سے اسے موت آئی تو موت کا ذمہ دار وہی ہوا نا جو ہراسمنٹ کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی صورت قتل نہ ہے، کسی صورت قتل نہ، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرے. تو انسان سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے. بزرگان دین نے خانقاہیں اسی لیے بنائی، بزرگان دین نے خانقاہیں اور تصوف اور سلاسل اس لیے نہیں چلائے کہ پوری رات صرف قوالیاں ہوں اور جھومے ناچے گائیں. قوالی اگر اللہ کے رسول کی شان میں یہ ایک الگ بات، لیکن صرف قوالی یا عرس کرنا یا چادر چلانا صرف یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کی اصل کیا ہے؟ تصوف کی اصل یہ ہے کہ بندے کو، مرید کو نفس امارہ کے منزل سے اٹھا کر نفس مطمئنہ تک پہنچا دیا جائے. مرید کو نفس امارہ سے اٹھا کر نفس مطمئنہ بنا دیا جائے. یہاں کے کرائم ختم ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور کریے کہ اگر پوری زمین و آسمان کے لوگوں نے کسی ایک شخص کا ناحق قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قتل کے عوض میں ان پورے زمین آسمان والوں کو سزا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں کیوں ختم کروں، ایک ہی تو قتل ہوا ہے. نہیں، اتنا شدید گناہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ہر مجرم کو، جرم کرنے والوں کو سزا دے گا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن معجزات لے کر آئے. کیسے معجزات رسول لے کر کے آئے وہ سب واضح ہے، ہم سب تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے زمین میں یقیناً حد سے بڑھ جانے والے تھے. ایسے معجزات آنے کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ یہ صراط مستقیم پر رہتے، لیکن ان کی عقل ٹھکانے نہیں آئی، نفس ٹھکانے نہیں آیا، اور یہ مسرفین میں سے ہو گئے، یعنی حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گئے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اچھا، اب یہ قانون بیان ہوا کہ اب کیا کیا جائے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ. تو فرمایا اور جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون کے خلاف کھڑے ہو جانا. یہ ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ. یحاربون، جنگ کرنا اللہ اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں. ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے. اب قتل جائز جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ فسادیوں کا، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یا ان کو قتل کیا جائے چن چن کر، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے. یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا پھر ایک جانب سے ان کا ہاتھ اور ایک جانب سے ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے. یہ شدید سزا ہے شریعت میں. او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو شہر بدر کر دیا جائے، یعنی کہ شہر سے نکال دیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں اس کا مصداق جو ہے جیل میں ڈال دینا ہے، قید خانے میں ڈال دینا. ذالک لہم
خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے پکڑے گئے تو توبہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے توبہ کا اعلان کر دیا تو یہ بات الگ ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تو قانون سورہ نساء میں بیان ہو چکا ہے، قتل عمد اور قتل شبہ میں، قتل عمد اور قتل خطا، قتل خطا میں بیان ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے تو قصاص ہوگا، قصاص نہیں تو پھر دیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد کفارہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بیان ہو چکی ہیں، آپ وہ ہمارا جو ریکارڈنگ والا بیان ہے وہ سن سکتے ہیں، یا پھر مطلب کسی ایک موقع پر پھر سے اس کا بیان کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون قتل کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، یہ جو جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ کبائر گناہ ہیں، شراب نوشی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا سخت ہے۔ آپ کہیں گے اتنا سخت قانون کیوں؟ تو دیکھیں، کسی نے ایک قتل کیا تو پھر اور اس کو کوئی سزا نہ ہو، لے دے کے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی ہمت تو اور بڑھ گئی، حوصلہ افزائی ہو گئی قتل کی۔ جب کسی گناہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پھر دوسرے گناہ کی طرف آسانی سے آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا کوئی عام سادہ انسان ہے، وہ قتل کی طرف اتنا جلدی آمادہ نہیں ہوتا جتنا دوسرا قتل کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، ماحول پورا کا پورا گنہگار ہوگا۔ اسی لیے جڑ کو کاٹو، یا تو اس کو قصاص کرو، یا قصاص نہیں ہوتا یا تو اس قدر اس کی حالت یہ بنا دو کہ وہ قتل نہ کر سکے، وہ کبھی قتل ہتھیار اٹھانے کے قابل نہ چھوڑو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو قید خانے میں ڈالو۔ یہ الگ الگ یہ قانون کب بنتا ہے فقہ میں؟ قتل کی نوعیت دیکھ کر، قتل کی نوعیت دیکھ کر قاضی الوقت اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو اس کی دیت میں کیا فیصلہ کیا جائے، اس کے قصاص میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری عالم انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم کی بارش فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔